الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. تو اس لیے اس کو بار بار کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن کا جو یقین ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر یہ یقین نہیں ہے تو ہمارا ایمان نہیں ہے. ایک دن اللہ کو فیس کرنا ہے، حساب دینا ہے، اور یہ پرابلمز لاتا ہے جب یہ یقین کمزور ہوتا ہے. تبھی انسان بے باک ہوتا ہے، نہ ڈر ہوتا ہے. پھر وہ اس کو تو یہ تو شرم ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، جب لوگ نہیں ہیں تو پھر کوئی شرم نہیں. اور تب تک سیدھا رہتا ہے جب تک اس کے اوپر لوگوں کا ڈنڈا ہو، قانون کا ڈنڈا ہو. وہ تب آزاد ہو جاتا ہے جب یہ ڈنڈے اس کی سے ہٹ جائیں. آخرت کے دن کی امید رکھو یا اس کا خوف رکھو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. زمین کے اوپر فسادی نہ بن کے چلو. فساد کیا چیزیں فساد میں شامل ہیں. دیکھیں ایک فساد وہ ہوتا ہے جو فزیکلی ایک فساد ہے نا، جیسے قتل و غارت ہے، چوری، ڈاکے، لوٹ مار اور بے ایمانیاں اور ملاوٹ کرنا اور سود کھانا، اور یہ ساری چیزیں فساد ہیں. ٹھیک ہے. اور پولوشن اور ریسورسز کو ضائع کرنا، یہ سب فساد ہے. سمجھ آئی؟ یہ ساری فساد کی قسمیں ہیں. حرام کھانا، لڑائیاں، جھگڑے، مار کٹائیاں، گھروں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلقیاں کرنا، ایک دوسرے کو بدنام کرنے کی کوشش، پروپیگنڈاز، یہ سارے فساد ہیں. کرپشن، یہ سب فساد ہے. ٹھیک ہے. ایک اور بھی فساد ہے، وہ اخلاقی فساد ہے. اور اخلاق کا فساد کیسا ہے؟ یعنی حقوق مار لینا، بندوں کے حقوق یا اللہ کے حقوق. یہ بھی فساد ہے. یہ اخلاق کا فساد ہے. گالم گلوچ کرنا، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرنا، اس کو کوئی فساد ہی نہیں سمجھتا. فحاشی کا عام ہو جانا، گندی باتیں، چیزیں، ان کے اندر مزے لینا، ان کو دیکھنا، یہ اخلاقی فساد ہے. تو فساد کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے. فساد مادی بھی ہو سکتا ہے، اخلاقی بھی ہو سکتا ہے. دین میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑنا، اللہ سے دور ہونا، یہ بھی ایک فساد ہے. غفلت اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو خیال نہ رکھنا، یہ بھی فساد ہے. اللہ کے حکموں کو کچھ نہ سمجھنا، دین سے دوری، یہ سب فساد کی قسمیں ہیں. تو جہاں پہ بھی حقوق مارے جا رہے ہیں، میاں بیوی کو حقوق نہیں دے رہا، بیوی ہسبینڈ کو حقوق نہیں دے رہی، رشتہ داروں کے حقوق مارے جا رہے ہیں، کوئی قانون آ کے اس کے اوپر شاید نہ بولے، لیکن یہ بھی فساد ہے. چغلیاں، غیبت، آپس میں دلوں کا پھٹا ہوا ہونا، لوگوں کے اندر فساد ڈلوانا، ادھر کی ادھر بات، ادھر کی ادھر بات، اس پہ تو کوئی قانون نہیں ہے، لیکن یہ بھی اخلاقی فساد ہے. تو زمین میں فسادی بن کے نہ چلو. یہ سب فساد ہے. دہشت گردیاں، یہ بھی فساد ہے. لوگوں کو دین سے ہٹانا، یہ بھی فساد ہے. لوگوں کو دین پہ چلنے نہ دینا، یہ بھی فساد ہے. دین پہ کوئی چل رہا ہے، اس کو اس سے ہٹانے کی کوششیں کرنا، یہ سب فساد کی قسمیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم فساد نہ کرو. دیکھیں آج انسانوں نے اپنے گناہوں کی وجہ سے
سمندر اور خشکی دونوں میں فساد کر دی ہے. اور اس فساد کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں آج خشکی کے اوپر رہنا بھی مشکل ہوا ہوا ہے. پولوشن، اور سمندروں کے اندر بھی کیا کیا چیزیں پولوشن کی ہو گئی. فساد ہر طرف پھیل گیا. نہ کھانے کو کوئی چیز پیور مل رہی ہے، نہ کوئی انسان کا یہاں پہ سانس لینا پیور رہ گیا ہے. یہ فساد ہی ہیں. آپ کے کھانے پینے کے اندر وہ چیزیں ملا دی گئی ہیں جو انسان کو انفرٹیلٹی کی طرف لے جائیں، موٹاپے کی طرف لے جائیں، یا ان کی صحتوں کو بگاڑ دیں. یہ سب فساد ہیں. تو ان کا بڑا فساد کیا تھا؟ یہ بے ایمان قوم تھی. یہ کمی بیشی کرتی تھی ناپ تول میں، لوگوں کو کم تول کے دیتی تھی اور پورے پورے پیسے لیتی تھی. یہ بھی فساد ہے. اب کئی دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس گاہک آیا، کسٹمر آیا، اس کو اس چیز کا الف بے بھی نہیں پتا. مثال کے طور پہ کوئی اپنی گاڑی لے کر آیا، یا کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آیا، آپ ڈاکٹر ہیں، کوئی پیشنٹ آیا، یا آپ پلمبر ہیں اور آپ کسی کے گھر اس کا نلکا ٹھیک کرنے گئے، اس کے، یا الیکٹریشین ہے، بجلی کا کوئی کام ہے. وہ بیچارے کو کیا پتا؟ نہ اس کو الیکٹریسٹی کا پتا ہے، نہ کسی کو پلمبنگ کا پتا ہے، نہ کسی کو گاڑی کے کوئی پرزوں کا پتا ہے، یا کسی کو کوئی بیماری کا بالکل اس کو پتا ہی نہیں ہے. آپ کو لیکن پتا ہے. اب آپ اس سے وہ چارج کرتے ہیں جو کہ آپ کا حق نہیں. اس کو اتنی سی بات کا نا اتنا بنا کے وہ یہ بھی ٹیسٹ لکھ دیا، وہ بھی ٹیسٹ لکھ دیا. تو وہ پیسے جو کمانے ہیں، اس کو ضرورت بھی نہیں ہے تو اس کو ایڈمٹ کر لیا. اس کو وہ دوائیاں لکھ دیں جہاں سے فارماسیوٹیکل سے آپ کو بینیفٹس ملے. یا تار ایک ٹوٹی ہوئی تھی، وہ اس کو تو اتنا سا کام تھا، آپ نے بتا دیا کہ پورے گھر کا کام ہے. گاڑی کے اندر اتنی سی چیز تھی جو پریپیئر کرنی تھی، لیکن اس کو تو پتا نہیں ہے نا، تو آپ نے اتنا بڑا کام بتا دیا، اس کو لوٹ لیا. یہ کیا ہے؟ فساد ہی تو ہے. تو ہم سوچتے ہیں ہم تو فسادی ہے ہی نہیں، ہم کہاں فسادی ہیں، میں تو کسی کو لڑائی نہیں کراتی. لیکن یہ سب فساد کی قسمیں. جب آپ لوگوں کو اللہ کے دین کے اوپر چلنے پہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ فساد ہی تو ہے. آپ زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں. تو ان کا یہ فساد تھا. مگر ہر طرح کا فساد اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. تو فَكَذَّبُوا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. کہ انہوں نے، اس قوم نے ان کو پکڑ لیا ایک زلزلے نے. اور ایک جگہ آتا ہے چیخ نے، تو ہو سکتا ہے چیخ بھی آئی یا زلزلہ بھی آ گیا. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. آپ سوچیں، استغفر اللہ، اگر صیحہ ہو، چیخ ہو، ایک سرٹن فریکوینسی کی آواز انسان سن سکتا ہے، اس سے اوپر ہونا تو اس کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں، اس کا دل بھی پھٹ جائے گا. کہا جاتا ہے جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی. امیجن کریں کہ اگر بہت زور سے آواز ہو تو انسان، یقین کریں کیا انسان کی صورتحال ہوگی. آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ انسان جہاں کھڑا ہے نا وہیں پہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے اور آگے کو جھک جاتا ہے، اپنے کانوں کو بند کرتا ہے. یہی تصویر آتی ہے نا. کیونکہ جب چیخ ہوتی ہے نا تو وہ بھاگتا نہیں ہے، بھاگ ہی نہیں سکتا. وہیں کہ وہیں جاسم سے پتا چلتا ہے دیر اینڈ دین جہاں تھے ان کو بھاگنے کی بھی مہلت نہیں ملی. جدھر تھے وہیں ایسے بیٹھ گئے اور آگے کو انسان جھکتا ہے. امیجن کریں بہت زور کی آواز آئے تو انسان کانوں کو بند کر کے ایسے آگے کو جھک جاتا ہے نا. وہ جاسمین ہو گئے، وہیں کے وہیں ختم ہو گئے اور زلزلہ بھی ان کے اوپر آ گیا. اللہ اکبر. وہ سرنڈر نہیں نہ کرتے تھے، اللہ کے آگے نہیں جھکتے تھے نا. اللہ تعالیٰ نے دیکھو ان کو کیسے جھکا دیا. جیسے میں اوندے منہ گرنا، منہ کے بل نہیں تم گرتے تھے نا اللہ کے آگے، نہیں اپنی عقلوں کو جھکاتے تھے نا. اللہ نے عقل تمہاری جھکا دی. دیکھو عاد اور سمود وقد تبین لکم من مساکنہم. عاد اور سمود، ان کے بھی مساکن سے تم گزرتے ہو، ان کے گھروں سے گزرتے ہو، واضح ہو گئے تمہارے لیے کیونکہ وہ سامنے تھے نا. ان لوگوں کے ٹریڈنگ راؤٹس تھے یہ، جہاں پہ ان کا بھی علاقہ تھا ہجر کا، جہاں پہ سمود تھے. اور اسی طرح احقاف، یمن کی طرف علاقہ، احقاف کی بستیاں، وہ بھی حضر موت ہے جہاں پہ عاد آئے تھے، وہ بھی ان کا ٹریڈنگ راؤٹ بنتا تھا. تو یہاں سے گزرتے. آج کل اس کو سمود کے علاقے کو مدائن صالح کہتے ہیں. آج بھی وہاں پہ چیزیں کھڑی ہوئی، وہ تو دیکھتے ہی تھے، ہم بھی دیکھ سکتے ہیں.
آن لائن سرچ کریں آپ، وہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں، نہیں بھی جا کے دیکھ سکتے، آپ دیکھتے ہیں نا، ان کے مساکن کو بھی دیکھتے ہیں، گھروں کو اللہ تعالیٰ نے کھڑے رکھے. ہزاروں سال گزر گئے ہوئے تھے جب یہ قرآن اتر رہا ہے، لیکن تب بھی اللہ نے کھڑے رکھے اور آج تک کھڑے ہیں. ان کا کیا تھا؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے اتنے مزین کر دیے تھے. کیسے؟ دیکھیں عاد کے لوگ یا سمود کے لوگ، یہ نا اپنے جو آرکیٹیکچر تھا نا اس کے اندر انتہائی سکلفل تھے، بہت ماہر تھے، زبردست قسم کے. عاد نے تو ستونوں والے، ان کو ارامزات العماد کہا جاتا ہے نا، ستونوں والے، اتنے ستون کھڑے کیے ہوئے ہیں ان کے اوپر، یعنی ایسے میموریلز بنائے ہوئے، ایسی مونیومنٹس ہیں ان کے، یادگاریں بناتے تھے اور ایسی چیزیں. اور سمود کے تو ایسی عمارتیں، اس کو کھود کے پہاڑوں کو، اور اندر ہی بازار ہیں، اندر ہی گھر ہیں، اندر ہی سب کچھ. اچھا شیطان نے کیسے مزین کر دیا اس کا ان کے لیے؟ یعنی شیطان نے دکھایا کہ یہی تمہاری کامیابی ہے، دس از اٹ، تم کیا بات ہے تمہاری، کیا لوگ ہو تم. آج اتنے تو نہیں، ایسے ہی تو نہیں، اتنے اپنے آپ پہ فخر کرتے تھے کہ ہم جیسا کوئی ہے ہی نہیں. یعنی شیطان نے اسی کو دکھا دیا، حالانکہ اللہ کی نظر میں کتنے گرے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے عذاب میں مبتلا کیا، آندھی نے اٹھا کے ان کو پٹھا. لیکن وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے کہ ہم ٹاپ آف دا ورلڈ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے ان کو یہ سجا دیا کہ تم تو سکسیسفل پیپل ہو، تم نے یہ جو دنیا کی تعمیرات کر لی ہیں نا، تمہارے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. یعنی ان کی نظر میں اس دنیا کی ترقی، اس کی تعمیرات، اسی کے اندر اپنے آپ کو گھلا دینا، اسی کے اندر اپنا علم، اپنا سرمایہ، اپنی زندگیاں کھپا دینا، اسی کو کامیابی بتا دیا گیا تھا ان کو. وہ اسی کو سمجھتے تھے کہ بس ہم کامیاب ہو گئے، ہم کتنے شاندار لوگ ہیں، ہمارے جیسا کوئی ہے نہیں. یہ ہوتا ہے مزین کرنا اعمال کا، کہ شیطان یہ کرتا ہے کہ انسان کی دنیا کی ترقی اور دنیا میں جو کامیابی یا دنیا میں جو واہ ہے، اسی کو اس کی نظر میں اتنی بڑی کر دیتا ہے کہ وہ انسان کا دماغ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اور وہ اس کو یہ پرواہ ہی نہیں رہتی میں اللہ کی نظر میں کیا ہوں، میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا. اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ میں نے دنیا کے اندر جو ترقی کر لی ہے، یہ جو کامیابی مجھے مل گئی ہے، یا جو میں نے اتنی بڑی بڑی چیزیں شاہکار بنا دی ہیں، تو میں الٹیمیٹ ہو گیا ہوں، اب میں بالکل بہت بڑا کامیاب انسان ہوں. شیطان اس کی ساری عقل اسی میں لگوا رہا ہے، ایک ہی کام کے پیچھے، اور اسی کے اندر ان کو کھپا دیا، اسی کے اندر ان کی زندگیاں لگوا دی. اور وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، بہت زبردست لوگ ہیں ہم، حالانکہ وہ بڑے ناکام لوگ، اس لیے کہ وہ اللہ کی نظروں میں گر چکے تھے، اس لیے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ دنیا میں لگا دیا تھا، اور ان کو یہ پرواہ نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو کیسا دیکھتا. شیطان دیکھو کیسے، یہ نہیں کوئی گناہ کا کام کر رہے تھے وہ، یعنی اپنی تعمیرات کر رہے ہیں نا، تعمیرات کر رہے ہیں. تعمیر کرنا کیا کوئی برا کام ہے؟ اب گھر بنانا کیا برا کام ہے؟ آپ کہیں گے گھر بنانا تو کوئی برا کام نہیں، مضبوط گھر بنانا کیا برائی ہے؟ نہیں، لیکن اسی کے اندر اپنے آپ کو غرق کر لینا کہ انسان کو یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ مجھے آخرت میں اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے، وہ اسی کو اپنا کارنامہ سمجھ رہا ہے، یہی کام اس کے لیے اٹریکٹیو ہے، یہی کام اس کے لیے فخر کا باعث ہے، اور انہی میں وہ غرق ہے. اور اس کے علاوہ شرک تو تھا ہی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کام کا بتایا کہ شیطان نے مزین کر دیا تھا، اور ان کو یہ کبھی خیال ہی نہیں تھا. حالانکہ دیکھیں آگے بات سنیں آپ. فصدہم عن السبیل، تو شیطان نے ان کو روک دیا راستے سے. کس راستے سے؟ رسول کے راستے سے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے، اللہ کے احکامات کو ماننے سے، رسول کی دعوت کو ماننے سے روک دیا. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، یہ بات ہے جس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھے بھلے وہ عقل رکھتے تھے،
عقلیں تھی ان کو، ایسا نہیں تھا کہ بیوقوف لوگ تھے، ایسا نہیں تھا سمجھ نہیں تھی ان کو، ایسا نہیں تھا کہ وہ بیچارے بالکل ہی ان کو کیا، وہ تو بیچارے ایسے ہی معصوم سے لوگ تھے، نہ ان کو کوئی سمجھنا نہیں، بڑا ان کو بڑا ہوش تھا، بڑا علم تھا. آپ خود مجھے بتائیں آج تک اگر آپ ان کی تعمیرات کو دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بہت ہی عقل والے لوگ ہی ہوں گے. آج ہم بھی بناتے ہیں تو ہماری عمارتیں 100 سال نہیں کھڑی ہوتی اور ہزاروں سال گزر گئے، کوئی جا کے ان کو ریپیئر تھوڑی کر رہا ہے، کوئی ان کو ان کی ری بلڈنگ یا ان کو ری ماڈلنگ تو نہیں کر رہا، وہ ایسی کی ویسی ہیں، وہ آج تک نہ گرے، نہ کچھ ختم ہوئے، نہ کوئی تباہ ہو گئے، نہ کوئی زمین بوس ہو گئے. آپ خود کا عمارت کھڑی کر کے دیکھیں، آج کی ٹیکنالوجی میں بھی آپ کی عمارتیں کوئی 100-200 سال بھی نہیں چل سکتی، لیکن ان لوگوں کے یہ مساکن کھڑے میں ہیں، ان کے گھر، تو اس کا مطلب ہے کتنی عقل مند ہوں گے یہ، اور کتنی ان کو علم ہوگا اور کتنی ان کے پاس سکلز ہوں گی. عقل بھی تھی، شعور بھی تھا، سمجھ بھی تھی، ریسورسز بھی تھے، سب کچھ تھا، مستبصرین تھے، پاگل نہیں تھے. اب ہم شاید یہ سوچتے ہیں کہ پرانے لوگ سارے پاگل ہی ہوتے ہیں، ہمیں ہی ٹیکنالوجی ملی ہے، ہم ہی بڑے عقل مند ہیں. نہیں، وہ بھی قرآن کہتا ہے کہ وہ بڑے عقل والے تھے، لیکن آپ یہ نوٹ کیجئے کہ ان کی عقلیں پھر کہاں لگ گئی. وہ اتنے اپنی بڑی تباہی کا سودا انہوں نے کر لیا کہ ہلاک کر دیے گئے، مٹا دیے گئے. اس کا مطلب ان کی عقلیں کہاں مر گئی تھی، کہاں چلی گئی تھی؟ ساری کی ساری اس دنیا میں لگ گئی تھی. نتھنگ فار آخرہ، سب یہیں کے لیے. اپنے آپ کو بھی دیکھیے، میری عقل، میری سمجھ، میرا علم، میری ساری کارکردگیاں، بھاگ دوڑ، میری زندگی، میری جوانی، میری طاقتیں کدھر کے لیے لگ رہی ہیں؟ آپ کا خیال ہے اس کا سوال نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، جوانی دی، عقل دی، سمجھ دی، قوت دی، طاقت دی، گھر بار دیے، ساری ریسورسز دی، علم بھی دیا، اس کے باوجود ہم نے کیا کیا؟ اور وہ عقل والے تھے، یعنی ان کو ایسا نہیں تھا کہ رسول کی بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی، سمجھ آتی تھی، بڑی اچھی طرح سمجھ آ رہی تھی، جیسے آج ہمیں بڑی اچھی طرح ہر بات سمجھ آتی ہے، لیکن پھر بھی وہ ادھر کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اس کی بات کیا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں، بس ادھر ہی لگے میں، ایک ہی طرف لگے میں. کارنامے تو کر گئے دنیا میں، کا کیا فائدہ ہوا؟ دنیا کی بھی ناکامی، اس لیے کہ ان کو پوری اپنی زندگی، طبعی زندگی جتنی ہوتی ہے اتنی گزارنے کی بھی مہلت نہیں ملی. کتنی بری طرح ان کی موت آئی، ایک عذاب سے مرنا ایک بہت بری موت ہے. پھر اس کے بعد آخرت میں بھی ذلت، رسوائی اور عذاب. تو کیا پایا انہوں نے؟ کون سا کارنامہ ہو گیا ان کا؟ جس کو وہ کارنامے سمجھتے تھے وہ تو یہیں پہ رہ گئے. اور انہوں نے ان کو کیا دیا؟ کتنے مرضی ستون کھڑے ہوں، مونیومنٹس بنا لیے ہوں، کیا کیا یادگاریں ہوں، ان یادگاروں کو کیا کرنا کہ وہ انسان جو بنانے والا ہے وہی تباہ ہو جائے. ہمیشہ کی زندگی کی تباہی اس نے مول لے لی. تو یہ بہت آئی اوپننگ بات ہے کہ شیطان کیسے مزین کرتا ہے، انہی چیزوں میں لگائے رکھتا ہے کہ لگے رہو لگے رہو لگے رہو تاکہ ساری زندگی گزر جائے. پھر آخر میں جا کے اگر انسان کو ہوش بھی آیا تو کیا فائدہ جب زندگی گزر گئی. اور بہت ساروں کو تو اس وقت بھی نہیں ہوش آتا، بس شیطان نے اسی طرف لگایا ہوا، اسی میں مگن ہے، اسی میں اتنی غفلت ہے. اور وہی چیزیں اچھی نظر آ رہی ہیں اور وہی کامیابی نظر آ رہی ہے، اور آخرت کے معاملے میں زیرو ہے، ایفرٹ زیرو، سوچ زیرو، کوئی کوشش نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی اس کو بنانے کے لیے کوئی ذرا سا بھی خیال نہیں، احساس ہی نہیں، بس آج کا نفع مل جائے،
آج یہ میں کما لوں، آج میں یہ بنا لوں، آج میں یہ کر لوں، آج میں اتنے اونچے عہدے پہ پہنچ جاؤں، میرا آج ہی اچھا ہو جائے، بس کل کا کل دیکھی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تباہی کی یہ داستانیں ہمیں میسج دیتی ہیں کہ تم بھی کہیں غرق نہ ہو جانا، تم کتنی بھی بلندی پہ پہنچ جاؤ جیسے یہ قومیں تھی، ہزاروں سال تک بھی آج ان کی جو یہ عمارتیں ہیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ کتنی عروج کو پہنچی تھی اپنے ٹائم میں۔ ہم تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، ہمارے تو چھوٹے چھوٹے ہی کام ہوتے ہیں، ان کو ہی ہم بہت بڑا سمجھ لیتے ہیں۔ وہ تو چلو کچھ کہتے تھے تو کچھ سمجھ بھی آتی کہ انہوں نے وہ واقعی اتنی بڑی چیزیں بنا دی تھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا ان کو۔ تو ہمارے کیا کارنامے ہیں؟ ہم تو دنیا میں جائیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہونا کہ یہ کوئی آئے بھی تھے یا نہیں، کسی کو یاد بھی نہیں ہونا یہ ایسی بھی کوئی قوم ہوتی تھی کہ نہیں۔ بہت قومیں آئی ہیں اور مٹ گئی ہیں، کسی کا بھی نام آپ کو نہیں پتا۔ تو ہم ایسے ہی ایک معمولی سے لوگ دنیا سے چلے بھی گئے تو کچھ نہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنی ان کاموں کو اور ان چیزوں کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہے، سب کچھ یہی ہے، یہ گھر سب کچھ ہے، میری جاب سب کچھ ہے، میرا بزنس سب کچھ ہے، میری یہاں کی کامیابی سب کچھ ہے۔ اسی کے اندر گم، ایسے گم ہے کہ ہوش ہی نہیں آ رہا۔ کیا یہ ہمیں ہوش دلانے کے لیے کافی نہیں؟ اور اس کی مثال دیکھ لو، قارون اور فرعون اور حامان، دے آر دا سمبلز ویلتھ کے، مال کے سمبلز، اقتدار کے سمبلز۔ دنیاوی طور پہ اگر کوئی کامیابی کسی کو کہے، دنیاوی طور پہ جو ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ دنیا کی کامیابی کیا ہوتی ہے نا، یہی ہوتی ہے نا، کسی کے پاس بہت دولت آ گئی، کسی کو بڑا اقتدار مل گیا، کوئی وہ فلاں کرسی پہ بیٹھ گیا۔ دنیاوی طور پہ یہ موسٹ سکسیسفل پیپل تھے۔ جیسے ہمیں پتا چلتا ہے نا دنیا میں ریچسٹ پیپل، ان کی ایک لسٹ آ جاتی ہے، ہائے ہم کہتے ہیں کتنے ریچسٹ پیپل آئے، ہمارے منہ میں بھی پانی آنے لگتا ہے۔ قارون کی ہم نے مثال پڑھ لی بھی ہے نا، اس کے ساتھ پھر کیا انجام ہوا تھا، کیسے اس کو بھی دیکھ کے لوگ ریجھ رہے تھے، کیسے لوگوں کے منہ میں پانی آ رہا تھا، کاش ہم بھی ایسے ہو جاتے۔ تو یہ کامیابی، دنیاوی کامیابی کے سمبل سمجھے جانے والے، ان کا انجام کیا ہوا؟ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس نشانیاں لائے تھے، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، وہ انہوں نے زمین میں تکبر کیا، انہوں نے ان نشانیوں کو نہیں مانا، انہوں نے انکار کر دیا، تو وہ ہم سے سبقت لے جانے والے نہیں تھے۔ وہ ہمیں یعنی ہرا نہیں سکے کہ اپنے اس دولت اقتدار کے بلبوتے پہ وہ اپنے عذابوں کو ٹال سکتے، وہ اپنی ہلاکت کو اپنے سے دور کر سکتے، ایسا نہیں ہوا۔ وہ اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ جب قارون کو اللہ تعالیٰ اس کے خزانوں سمیت زمین میں دسارا تھا تو اس کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی اپنے آپ کو بچانے کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے کوئی مددگار بھی نہیں تھے۔ جب فرعون ڈوب رہا تھا اور حامان ڈوب رہا تھا، اس کا وزیر، تب کوئی اس کی جا، اس کی حکومت، اس کا وہ اتنی بڑی آرمی جو اس کی ایک بات کے اوپر فوراً سر جھکا دیتے تھے، ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا جو اس کو اس غرقابی سے بچا سکتا۔ یہ بگ شاٹس ہیں، بگ نیمز ہیں، جن کا ایک دن ایسا ڈنکا بجتا تھا دنیا میں کہ ان کے خوف سے لوگ تھر تھر کانپتے تھے، اس فرعون کے خوف سے، جس کے خوف سے موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنے دودھ پیتے بچے کو پانی میں ڈال دیا تھا۔ یہ وہ تھا کہ ایک حکم دیتا تھا اور اس کے حکم کے اوپر بچے ذبح کر دیے جاتے تھے۔ کیا ظالم اور جابر طاقتور بادشاہ ہوگا، لیکن اللہ کی طاقت سے آگے نہیں نکل سکے۔ تو تم کیا چیز ہو؟ تم کیا چیز ہو پھر؟ قارون، وہ کہ جس کے خزانوں کی چابیاں ہی اٹھانے میں ایک بڑی جماعت جتھے ہوتے تھے اور چابیاں نہیں اٹھائی جاتی تھی آرام سے۔ تو تم کیا ہو؟ آج کے ملینئر بلینئر کیا چیز ہے جس کے پاس تو ان کے خزانے خود ہوتے بھی نہیں، آن لائن ہی ہوتا ہے سب، اپنے سٹاکس بھی آن لائن ہی دیکھ رہے ہیں، انویسٹمنٹس بھی آن لائن ہی دیکھ رہے ہیں، کہیں پڑی نہیں۔ آج دنیا ختم ہو جائے تو ان کے خزانے کی دن۔ اللہ اکبر۔
اچھا، اب یہ جو آیت آ رہی ہے یہ اتنی امپورٹنٹ آیت ہے، اس لیے کہ اس میں وجہ بتائی گئی کیوں یہ تباہ ہوئے سارے. ان کے پاس تو سب کچھ تھا. ہم دیکھتے ہیں نا، جب ایک انسان کے پاس دنیا کی ساری آسائشیں ہو جائیں، آپ ایک بلینئر کو امیجن کریں، ایک جس کو ارب پتی کھرب پتی یا جن کو ریچسٹ کے پیپل آف دا ورلڈ ان کی جب لسٹ آتی ہے، ان کو آپ امیجن کریں. آپ سوچیں کہ ایک انسان سوچتا ہے کہ ان کو اب کیا خطرہ، یا ان کو اب کس چیز کی پرواہ، ان کے پاس تو چیز سب کچھ ہے جی، سب کچھ ہے. لیکن اسی طرح وہ لوگ بھی تھے جو پہلے گزرے، ان کے پاس دنیا کی ساری دولتیں تھیں، نعمتیں تھیں، لیکن وہ عذاب کا شکار ہو گئے. کیوں؟ ہم تو سوچتے ہیں وہ بڑے خوش قسمت ہیں، جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں بڑے خوش قسمت ہے. دیکھو کتنی خوش قسمتی ہے، اس کو تو وہ الیکشن جیت گیا، وہ فلاں کا وزیر بن گیا، وہ بن گیا، اس کو یہ کرسی مل گئی، عہدہ مل گیا، کتنا خوش نصیب ہے. اس کو فلاں جگہ فلاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل گیا، وہ جی فلاں کے پاس اس کی لاٹری نکل آئی، اس کو اتنے $1,000,000 مل گئے، کتنا خوش نصیب ہے. تو کہا جائے تو یہ تو سارے خوش نصیب تھے. کیا وجہ ہوئی؟ ان کے خزانوں نے ان کو بچایا نہیں. ان کی کامیابی کہاں گئی؟ ان کے عہدے کہاں گئے؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، 3 لفظوں میں بتا دیا گیا کیا وجہ ہوئی. ایسا نہیں تھا کہ اس دن زمین میں کوئی زلزلہ آ گیا تھا کہ او ہو قارون تو اندر دھس گیا، یہ وہیں سے زمین پھٹی. ابھی بھی وہ پورٹ ہول کہتے ہیں نا کہ وہ زمین پھٹ گئی، بچ کو اندر چلا گیا، اور جی بس کیا ہو گیا، سونامی آ گئی، وہاں پہ جی تباہی ہو گئی. کیا ہو گیا جی، وہاں پہ زلزلہ آ گیا، وہ جو پلیٹس تھی زمین کی وہ ایسے ہلی اور وہاں سے زلزلہ چلا، اور اس کا سینٹر پوائنٹ یہ تھا، اور یہ وہ سینٹر پوائنٹ پہ ہی تھی جی وہ بستی، اس لیے وہ تباہ ہو گئی. ایسا کچھ نہیں بتایا گیا. کیا کریں، وہ لوگ جو تھے وہاں پہ کوئی بہت ہی بڑی کوئی ایسی آواز آئی، دھماکہ ہوا جس سے وہ بیچارے مر گئے. ایسا بھی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے کیا ریزن بتایا؟ اس ریزن کی طرف ہماری نظریں نہیں جاتی، کیونکہ جب ایمان نہیں ہوتا نا تو پھر یہ ریزن بھی بہت ہی لوگوں کو مضحکہ خیز لگتے ہیں. اگر کوئی بتائے نا کہ گناہوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عذاب آ جاتے ہیں تو وہ ہنستے ہیں. اور اگر کہا جائے نا کہ توبہ کرو، یہ بستیوں پہ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں ظلم کرتا، ہمارے اپنے گناہ ہیں، توبہ کرو، تو ہنستے ہیں، کہتے ہیں دو ان کو تو ایک ہی بات آتی ہے، دنیا کہاں کی کہاں چلی گئی، اور یہ مولویوں کو تو بس یہی آتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ ان کا قصور کیا تھا؟ ان کے پاس تو سب کچھ تھا، ان کا قصور ان کے گناہ تھے. What does this show؟ کیا آپ کو اس سے کیا بات سمجھ؟ ایک بات بتائیں، صرف ایک بات، کیا سمجھ آئی یہاں سے؟ زیادہ لمبی نہیں باتیں. یہ گناہ اللہ کے عذاب کو آواز دیتے ہیں. ہمارے گناہ ہوتے ہیں کہ عذاب آتے ہیں. گناہ کرنے کا مطلب ہے وی آر کالنگ دا پنشمنٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہم خود آواز دے رہے ہیں، آ جا، آ کے ہمیں پکڑ لے. گناہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے کچھ قومیں تھیں جن پہ ہم نے پتھروں کی بارش کر دی. دیکھیں اب یہ جیسے پتھروں والی آندھی آئی تھی عاد کے اوپر، اور پتھروں کی بارش اس کے اوپر بھی ہوئی تھی قوم لوط پہ. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے کچھ تھی جس کو ہم نے چیخ سے پکڑ لیا یا دھماکے سے پکڑ لیا. اور یہ بھی سمود پہ چنگھاڑ کا بھی عذاب آیا تھا، اور یہ مدین والوں پہ بھی. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کئی تھے جن کو ہم نے زمین پہ دھنسا دیا، جیسے یہ قارون تھا اور قوم لوط کو بھی دھنسایا نا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، ان میں سے کچھ تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا، جیسے فرعون کی ساری قوم غرق ہو گئی، اور خود بھی، اور قوم نوح بھی تو غرق ہوئی تھی. یہ ڈفرینٹ طرح کے عذاب دکھائے گئے. ان سب کا ریزن پیچھے ایک تھا، انسانوں کے گناہ.